اگر ماں کا سر پر نہیں ہاتھ ہوگا تو پھر کون ہے جو میرے ساتھ ہوگا؟ کہاں منہ چھپا کر کے رویا کروں گا۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ ولی کی ماں پر رلا دینے والی نظم۔ اس سے پہلے ماں پر بہترین بات سنتے ہیں۔ مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے، اس کے بعد دنیا کے ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ ولی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اور آخر میں بچے کو لگتا ہے کہ ماں نہیں بچے گی، تو آخر میں اللہ سے، خدا سے کیا دعا کرتا ہے، کیا کہتا ہے کہ اگر ماں کا سر پر نہیں ہاتھ ہوگا تو پھر کون ہے جو میرے ساتھ ہوگا؟ اگر ماں کا سر پر نہیں ہاتھ ہوگا تو پھر کون ہے جو میرے ساتھ ہوگا؟ کہاں منہ چھپا کر کے رویا کروں گا، تو پھر کس کی گودی میں سویا کروں گا؟ کہاں منہ چھپا کر کے رویا کروں گا، تو پھر کس کی گودی میں سویا کروں گا؟ میرے سامنے ماں کی چاچین کر کے میری خوشنما داستاں چھین کر کے میرا جوش اور میری ہمت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے۔ اور جاتے جاتے جمشید پور والوں میں 4 مصرے میں بس اتنا کہہ کے جا رہا ہوں۔ کمیٹی کو بہت مبارکباد، مرشد صاحب کو بہت مبارکباد، سونو بھائی کو، زاہد صاحب کو، ریاض صاحب کو، سمیر صاحب کو۔ اگر آج کا یہ مشاعرہ آپ کو یقیناً تاریخی لگا ہو تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بار کمیٹی کے لیے بھی زوردار تالی بجنی چاہیے جنہوں نے اتنی محنت کر کے مشاعرہ کرایا۔ میں اپنے 2 ساتھیوں کا خصوصی شکریہ ادا کروں گا۔ کولکتہ شیو پور سے میرے بہت پیارے دوست شمیم احمد صاحب، جو بہت بڑے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور ہر سال ایجوکیشن کو لے کر کے، غریبوں کو لے کر کے بہت بڑا کام کرتے رہتے ہیں۔ آج آپ نے انہیں سمانت کیا، آپ کا بہت شکریہ کہ ایسے لوگوں کو آپ سامنے لے آئے۔ بیگوسرائے بہار سے جہانگیر میرا دوست آیا ہے، آپ نے اسے سمانت کیا، اس کا شکریہ۔ جمشید پور والوں بس اتنا پڑھ کے جا رہا ہوں کہ میری خوشبو سنبھال کر رکھنا۔ ہاں آپ جہاں ہیں کھڑے ہو سکتے ہیں، کھڑے ہو جائیں، میں کھڑے ہونے پہ بھی سنا دوں گا۔ میں تو کسی بھی، مجھے تو پڑھنا ہے میدان جنگ میں بھی نماز، مؤذنوں کے لبوں پر اذان رہے نہ رہے۔ میں پڑھتا ہوں صاحب کہ میری خوشبو سنبھال کر رکھنا، دل پہ قابو سنبھال کر رکھنا، تیرے سینے سے لگ کے رویا ہوں۔ جمشید پور والا ہزاروں کی جتنا مشاعرے میں شروع میں لوگ رہتے ہیں اتنا مشاعرہ ختم ہوتے ہوئے 4 بجے یہاں پر لوگ۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ہاتھ اٹھ جائے میری محبت میں اگلے مصرے پر۔ نہیں ابھی نہیں، ایڈوانس پیمنٹ مت دیجئے، انہوں نے نہیں دیا تو آپ کیوں دے رہے ہیں؟ میں پڑھتا ہوں صاحب کہ دل پہ قابو سنبھال کر رکھنا، تیرے سینے سے لگ کے رویا ہوں، تیرے سینے سے لگ کے رویا ہوں، میرے آنسو سنبھال کر رکھنا، میرے آنسو سنبھال کر رکھنا۔ اور جاتے جاتے اتنا اور کہہ کے جا رہا، کیا کہنے جا رہا تھا میں بھول جاتا ہوں کبھی کبھی۔ دوستو نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہو وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ یہ دوستو بہشتی زیور کتاب سے مسجد کے احکام سنتے ہیں۔ یہاں ہم کو مسجد کے وہ احکام بیان کرنا مقصود نہیں جو وقف سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کا
ذکر وقف کے بیان میں مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ہم یہاں ان احکام کو بیان کرتے ہیں جو نماز سے یا مسجد کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ مسئلہ: مسجد کی دروازہ کا بند کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، اگر نماز کا وقت نہ ہو اور مال و اسباب کی حفاظت کے لیے دروازہ بند کر لیا جائے تو جائز ہے۔ مسئلہ: مسجد کی چھت پر پاخانہ، پیشاب یا جمع کرنا ایسا ہی ہے جیسا مسجد کے اندر۔ مسئلہ: جس گھر میں مسجد ہو اس پورے گھر مسجد کا حکم میں نہیں، اسی طرح اس جگہ کو بھی مسجد کا حکم نہیں جو عیدین یا جنازے کی نماز کے لیے مقرر کی گئی ہو۔ مسئلہ: مسجد کے در و دیوار کا نقش کرنا اگر اپنے خاص مال سے ہو تو مضائقہ نہیں، مگر محراب اور محراب والی دیوار پر مکروہ ہے، اور اگر مسجد کی آمدنی سے ہو تو جائز ہے۔ مسئلہ: مسجد کی در و دیوار پر بلکہ وہ خاص جگہ جس کو نماز کے لیے خاص کر لیا ہے صاف پاک رکھنے کے قابل ہے، گو سب اس احکام اس طرح اس میں بھی مسجد کے نہ ہوں گے، مگر ایسا نقش و نگار کیا جائے جس سے نمازیوں کو نماز میں خیال بٹے اور نمازی ان نقش و نگار کے دیکھنے میں مشغول ہوں اور نماز اچھی طرح ادا نہ کر سکے۔ اگر ایسا کرے گا جیسا کہ اس زمانے میں اکثر رواج ہے تو گنہگار ہوگا، یعنی جس چیز کو فروخت کرتا ہے وہ مسجد میں نہ لائی جائے، اور اگر صرف قیمت کا روپیہ مسجد میں لے آیا جائے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ قرآن مجید کی آیتوں یا آیتوں کا لکھنا اچھا نہیں۔ مسئلہ: مسجد کے اندر یا مسجد کی دیواروں پر تھوکنا یا ناک صاف کرنا بہت بری بات ہے، اور اگر نہایت ضرورت پیش آئے تو اپنے کپڑے وغیرہ میں تھوک وغیرہ لے لے۔ مسئلہ: مسجد کے اندر وضو یا کلی وغیرہ کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ مسئلہ: جب اور حائض کو مسجد کے اندر جانا گناہ ہے۔ مسجد کے اندر خرید و فروخت کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، اعتکاف کی حالت میں بقدر ضرورت مسجد کے اندر خرید و فروخت کرنا جائز ہے۔ ضرورت سے زیادہ اس وقت بھی جائز نہیں، مگر وہ چیز مسجد کے اندر موجود نہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے پیر میں مٹی وغیرہ بھر جائے تو اس کی مسجد کی دیوار یا ستون سے پوچھنا مکروہ ہے۔ مسجد کے اندر درختوں کا لگانا مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ دستور اہل کتاب کا ہے۔ ہاں، اگر اس مسجد کا کوئی فائدہ ہو تو جائز ہے۔ مثلا مسجد کی زمین میں نمی زیادہ ہو کہ دیواروں کے گر جانے کا اندیشہ ہو تو ایسی حالت میں اگر درخت لگایا جائے تو وہ نمی کی جذب کر لے گا۔ مسجد کو راستہ قرار دینا جائز نہیں۔ ہاں، اگر سخت ضرورت لاحق ہو تو گاہے کا ایسی حالت میں مسجد سے ہو کر نکل جانا جائز ہے۔ مسجد میں کسی پیشہ ور کو اپنا پیشہ کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ مسجد دین کے کاموں خصوصاً نماز کے لیے بنائی جاتی ہے، اس لیے دنیا کے کام نہ ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ جو شخص قرآن وغیرہ تنخواہ لے کر پڑھاتا ہے وہ بھی پیشہ والوں میں داخل ہے، اس لیے اس کو مسجد سے علیحدہ بیٹھ کر پڑھانا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی شخص مسجد کی حفاظت کے لیے مسجد میں بیٹھے اور ضمناً اپنا کام بھی کرتا جائے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ مثلاً کوئی کاتب یا درزی مسجد کے اندر بغیر حفاظت بیٹھے اور ضمناً اپنی کتاب یا سلائی بھی کرتا جائے تو جائز ہے۔ مسئلہ: ایک شہر والوں کا چاند دیکھنا دوسرے شہر والوں پر بھی حجت ہے۔ ان دونوں شہروں میں کتنا ہی فصل کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ اگر ابتدائے مغرب میں چاند دیکھا جائے اور اس کی خبر معتبر طریقے سے انتہائی مشرق کے رہنے والوں کو پہنچ جائے تو اس پر اس دن روزہ ضروری ہوگا۔ اگر دو ثقہ آدمیوں کی شہادت سے روایت حلال ثابت ہو جائے اور اسی حساب سے لوگ روزے رکھیں، بعض 3 روزے پورے ہو جانے کے عید الفطر کا چاند نہ دیکھا جائے تو خواہ مطلع صاف ہو یا نہیں تو 31ویں دن افطار کر لیا جائے اور وہ دن شوال کی پہلی تاریخ سمجھی جائے۔